اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بعده وأنتم ظالمون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیات کا جو نور سمیٹنے کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے میں ابھی آپ نے آیت مبارکہ تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا آج ابھی ہم ترجمہ جانیں گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ جاءکم تمہارے پاس موسیٰ بالبینات کھلی نشانیاں، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا اجلا بچھڑا، من بعدہ اس کے بعد، اور انتم تم ظالمون ظالم ہو، کہ بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اب پھر پچھلی آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حجت قائم کی کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہم تورات پر، زبور پر ایمان لائے، تو اسی کے بارے میں یہ یہاں پر دوسری حجت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بڑے بڑے معجزات آپ نے دیکھے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ، اور ان کی بددعا سے بطور معجزے کے طور پر یہ چیزیں ظاہر ہوئی تھیں، اور لکڑی کا سانپ بن جانا، یعنی جو ان کا عصا مبارک تھا، وہ جو ہاتھ میں تھا، اس کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا، پانی کو پتھر کی طرح کے اندر سے بہا دینا، اور بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا، پتھر سے نہریں جاری کرنا، کیا یہ تمام بڑے بڑے معجزات نہیں تھے جو ان کی نبوت کی دلیل تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی روشن دلیلیں تھیں؟ تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا، لیکن ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر پہاڑ پر گئے تو تم نے ادھر بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب بتاؤ تم خود کہ کیا یہ توریت اور خود موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا ایمان کہاں رہا؟ کیا یہ ایمان قائم رہ گیا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے والی نہیں ہیں؟ من بعد ہی سے مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد جیسے ہی وہ یعنی اور جگہ پہ گئے اور انہوں نے بچھڑا بنا لیا، اور اسی طرح سے بطخہ سے قوم موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد آپ کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اپنی جانوں پر اس گوسالہ پرستی سے انہوں نے سخت ظلم کیا، جس کا احساس ان کو بعد میں ہوا بھی، لیکن اتنا سخت ظلم ہونے کے بعد وہ نادم ہوئے اور معافیاں مانگنے لگے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں یہ بیان فرماتا ہے کہ اگر یہ ایمان یہودی نہیں لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تبلیغ میں یا آپ کی پیغام پہنچانے میں کوئی کمی ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو انکار کرنا ہے، اس میں کوئی اور قصوروار نہیں ہے، بلکہ یہ یہودی خود قصوروار ہیں۔ ان کا جو ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے، ہمیشہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، تو اس کی سزا میں ان کو ایمان جیسی دولت نہیں ملنے والی، ہدایت نہیں ملنے والی۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق دیکھنے اور حق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔